اس میں موجود ہے. تو ایک ایک نیک عمل ہم لے کر چلتے ہیں اور اس کے فضائل، اس کی برکتیں، اس پر عمل کا طریقہ وغیرہ الحمدللہ اس سلسلے میں ہوتا ہے. واقعی ان نیک اعمال کو ہم اپنا لیں تو ہماری زندگی سنور جائیں. الحمدللہ زندگی میں بھی راحت ہو، قبر میں بھی رب کی رحمت سے کرم ہوگا اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا. تو آج کا جو ہمارا نیک عمل ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے نیک عمل نمبر 3. آئیے سنتے ہیں. کیا آج آپ نے گھر، بازار، مارکیٹ وغیرہ جہاں بھی تھے وہاں نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھنے سے قبل نماز کی دعوت دی؟ کاش 5 نمازوں میں کسی ایک کو اپنے ساتھ مسجد لیتے جائیں. نماز افضل عبادت ہے. نماز جو ہے یہ معراج کی رات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ ملا. بقیہ احکام زمین پر عطا کیے گئے. نماز وہ عبادت ہے جو معراج کی رات ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں سے بھی اوپر بلوا کر عطا کی گئی. اور پہلے یہ 50 تھی لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، آپ کے واسطے سے جو ہے یہ 5 ہو گئی، کیونکہ آپ نے یہ مشورہ عرض کیا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، یہ 50 پڑھ نہیں سکیں گے، تو پھر وہ 5 ہو گئی. اللہ پاک نے فرمایا پڑھیں گے یہ 5 لیکن ثواب ان کو 50 کا ہی ملے گا. لیکن آج 5 نمازیں بھی واقعی پڑھ ہی نہیں جا رہی. ایک بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد ہے جو نماز نہیں پڑھتی. تو آئیے اس نیک عمل کے متعلق ہم سنتے ہیں. ہمارے ساتھ رکن شورا اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہے. حضور ارشاد فرمائیے کہ نماز کی دعوت دینا، اس کی کیا برکتیں ہیں، کیا فضائل ہیں. جو نمازی ہیں نماز کی دعوت دیں گے تو اس کے کیا فوائد ہمیں حاصل ہوں گے. جس طرح آپ نے ذکر فرمایا نا کہ ایک تعداد ایسی ہے جو نماز نہیں پڑھتی، جی واقعی ہماری حالت اس طرح کی ہے کہ بہت سارے معاملات میں ہم تنزلی کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں. آپ صرف اگر چند اہم ترین چیزوں کے تعلق سے جائزہ لیں، جی نماز کے بارے میں اگر دیکھنے چلیں تو 95% مسلمان وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. اللہ اکبر. اللہ جو پڑھنے والے 5% ہیں نا، ان کی نمازوں کا اگر جائزہ لیا جائے کہ ان میں سے بھی درست نماز پڑھنا کتنوں کو آتی ہے، جی تو وہ بھی کچھ عجب نہیں ہے کہ 2.5-3% ہو سکتا ہے کہ اور سکپ ہو جائیں کہ جن کو درست انداز میں نماز پڑھنا نہیں آتی. درست نماز پڑھنی ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے. اب اس میں نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، کئی ایک چیزیں ہیں جن کا تذکرہ فرمایا گیا. ہماری کورسز مجلس کے تحت 7 دن لگتے ہیں نماز سکھانے میں، اور یہ بھی ایک مختصر دورانیے پر مشتمل ایک کورس تیار کیا گیا. تو 7 دن میں نماز سکھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو نماز کے تقاضوں کے مطابق اللہ ایک صاحب نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نماز ادا کی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصل، اٹھو اور اٹھ کر دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اللہ انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی ہے تو دوبارہ پھر یہی ارشاد فرمایا گیا ارجع فصلی فإنک لم تصل. تو اس پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں رہ جانے والی ایک غلطی کی طرف توجہ فرمائے. تعدیل ارکان، یعنی نماز کے ارکان کو ٹھہر کر ادا کرنا. رکوع، سجود، قوما. جی جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا نا کہ یہ قیام کی حالت میں ہیں، یہ رکوع میں گئے، اب اٹھنے کے بجائے یہیں سے سیدھے ٹھا کر کے سجدے میں چلے گئے. سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوئے، رکوع کے بعد یہیں سے سیدھے سجدے میں گئے. جی اور سجدے میں جانے کے بعد بھی یہ ناک کی نوک زمین پہ رکھی اور ساتھ ہی تھوڑا سا نزاکت کے ساتھ اٹھے دوبارہ پھر سجدے میں. اللہ اللہ. تو یہ تیزی کے ساتھ نماز ادا کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے. تعدیل ارکان بھی واجب ہے. تو ارشاد فرمایا گیا کہ نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. اللہ اللہ اللہ. تو 5% میں درست نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ اس کا اگر جائزہ لیں تو شاید 1.5 سے 2% رہ جائیں گے جو درست پڑھتے ہوں گے. اللہ اکبر. وگرنہ 95% ویسے ہی ایک طرف ہو گئے. پڑھنے والوں میں بھی 2.5-3% ایک طرف ہو گئے جو پڑھتے ہیں لیکن درست انداز میں نہیں پڑھ پاتے. نماز میں بھی ایسا ہے، نماز مطلب کہ دیکھ کر پڑھتے ہیں، نماز سیکھ کر نہیں پڑھتے. دیگر جو بھی معاملات ہے بندہ دیکھ سیکھتا کر پڑھنا، ایک تو وہ دائیں بائیں والوں کو دیکھ کر پڑھنا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ باقاعدہ سے پریشان نظری نماز کے اندر بھی ہوتی ہے، وہ بھی دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی باقاعدہ نماز سیکھی نہیں ہے. جیسے مسجد میں آئے جس ہاتھ اٹھاتے جس طرح لوگوں کو دیکھا اسی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، جس طرح باندھتے دیکھا اسی طرح، جس طرح وہ رکوع میں جاتے اسی طرح. ہاتھ باندھنے کے اسٹائل بھی تو مختلف ہے نا. کوئی یوں ہاتھ ناف کے نیچے